اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے مومنوں پر، مردوں اور عورتوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے، جب اس نے سوال نماز کے حوالے سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں الا ان تطوع، اور اگر اس کے علاوہ تو کوئی نفل پڑھنا چاہے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اب جہاں پہ ہم مسلمان فرضی عبادات کرتے ہیں، وہ نماز کی صورت میں ہو، روزہ کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، ان کے ساتھ ساتھ ان کے کمپلیمنٹ کے طور پہ نفلی عبادات بھی موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع نماز تہجد، تراویح، قیام اللیل، یہ تمام کے تمام یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ اس کو قیام رمضان کہہ لیں، اس کو تہجد کی نماز کہہ لیں، اس کو قیام اللیل کہہ لیں، یا عرف عام کا ایک لفظ تراویح کہہ لیں، یہ تمام کے تمام ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے لیے تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہوگی، اضافی عبادت ہوگی۔ اب حال و واقعہ یہ ہے کہ نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس عبادت کو وہ شروع کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی نماز شروع کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پھر تا دم آخر چھوڑا نہیں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ نے اس کی رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی انفرادی لحاظ سے اپنے تئیں تو پابندی اس کی مکمل فرمائی ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی 3 راتیں اس کی جماعت بھی کروائی ہیں، اور امت کے لیے یہ بات، یہ ثبوت کے طور پہ سامنے آ گئی کہ یہ رات کی نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ بھی قیام کروایا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں رمضان المبارک میں 20 راتیں۔ اب وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آخری سال جماعت کے ساتھ جماعت کر کے جس کا ثبوت دے دیا تھا، اس کو باقاعدہ عملی لحاظ سے
نافذ العمل کروایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا استقرئ القرآن من اربع، قرآن سیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو 4 صحابہ کرام میرے موجود ہیں، ان سے قرآن سیکھو۔ ابی بن کعب سے سیکھو، معاذ بن جبل سے سیکھو، سالم سے سیکھو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ان سے سیکھو۔ ان 4 صحابہ میں ابی بن کعب بھی ہیں، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی تو مجھ پہ قرآن پڑھ۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کے قرآن پر، جن کے قرآن کی مہارت پر، جن کے قرآن کی آواز پر اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے، کتنے خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ابی بن کعب اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہوں گے۔ اور پھر یہی عمل جاری رہا ہے، جس طرح آپ کو بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو مقرر کیا کہ آپ قرآن سنائیں اور تمیم داری پیچھے کھڑے ہو کر سامع بنیں گے۔ اور یہی سنت آج الحمدللہ مسلمانوں میں ایک عملی لحاظ سے تعامل امت کے طور پہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی جاری و ساری رہے گی۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رات کے قیام کا حکم دیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قم اللیل، رات کا قیام کیجیے۔ اب سوال یہ ہے، لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کے لیے سونا ضروری ہو گیا۔ یاد رکھیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب رات کا کچھ حصہ کہہ دیا گیا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 23ویں شب کو جماعت کروائی تھی تو عشاء کے فوری بعد آپ نے جماعت کرائی تھی، کوئی بھی صحابی اس وقت سویا نہیں تھا۔ پھر آپ نے جب 25ویں رات کو جماعت کرائی تو نصف اللیل کے وقت آپ نے جماعت کرائی، یعنی آدھی رات کے وقت جماعت کرائی۔ اور جب آپ نے 27ویں رات کو جماعت کروائی تو رات کے اس پہر آخری پہر کروائی، قیام اتنا لمبا ہو گیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہیں ہماری سحری فوت ہی نہ ہو جائے۔ یہ آپ نے عمل کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ نصفہ او انقص، اس کی عملی تصویر آپ نے خود بن کے دکھائی کہ رات کا آپ چاہیں نصف قیام کر لیں، او انقص یا اس سے بھی کم کر لیں۔ اس سے کم کریں گے ثلث ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا۔ نصف کریں گے نصف ہوگا، او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر لیں گے تو 2/3 قیام ہو جائے گا۔ ان تمام آیات پہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی نماز کے حوالے سے آپ اندازہ کیجئے، آپ نماز پڑھتے تھے اتنا لمبا، رات کا قیام کرتے تھے اتنا لمبا،
آپ پہلے آیت کریمہ سنیے کہ آپ اس کی عملی تصویر دکھاتے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رات کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین کے لیے فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے نماز پڑھیں، سجدے کریں، قیام کریں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل رات تک اس کے اذکار میں، اس کی تسبیح میں مشغول رہیے۔ تو گویا یہ ساری رات کا احاطہ تو ان آیات میں جو سورہ مزمل کی اور یہ جو آپ نے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ صحابیہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں حتی تورمت قدمہ، اتنا لمبا قیام کرتی کہ قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے تو آپ کو ہر لحاظ سے ہی معاف کیا ہوا ہے، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کا جواب دیا، فرمایا جس مالک نے مجھے اتنے بڑے اعزازات سے نوازا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا مجھے اس مالک کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ شکر گزاری کا بہترین مظہر رب کے سامنے عبادت کر کے شکر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نعمت کا شکر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر کے کیا جاتا ہے، روزے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ نعمتوں کے شکر کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اللہ کریم ہمارے عمل کا بھی اس کو حصہ بنائے۔ حضرات دیکھیے، آپ کے اس عمل کو دیکھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا میں 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کو اپنے شعر کے انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلو کتابہ، ہمارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یتلو کتابہ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اذن شق معروف من الفجر ساطع، اس وقت جب صبح کی روشنی جب تک بلند نہیں ہوتی آپ قیام ہی کرتے رہتے ہیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، آپ رات گزارتے ہیں کہ آپ اپنے پہلو کو بستر سے الگ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کا صحیح معنوں میں اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان مومنوں کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب کا خوف اور اس کی عبادت کی تمنا دل میں رکھتے ہوئے اس رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اذا استثقلت بالکافرین المضاجع، آپ اس وقت اپنے پہلو کے بستر سے الگ کرتے ہیں جب سارے کے سارے کافر گہری اور میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں، میرا محبوب پیغمبر رب کے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات دیکھیے، یہ نماز تہجد، اس کو رات کے آغاز میں پڑھیے، رات کے درمیان میں پڑھیے، رات کے آخری پہر میں پڑھیے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے،
2485 نمبر کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں گیا وَرَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ انْجَفَلُوا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے گرد کٹھے ہوئے سارے لوگ جم گٹھا بنا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ انسان کی ایک طبع ہے، ایک نیچر ہے، فطرت ہے کہ جہاں پہ رش لگا ہو اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے بھی پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے میں نے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَ، جب میں نے دیکھا، کانوں میں تو میرے میں آواز پڑ رہی تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت اٹھ کے رب کی عبادت کیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم یہ 4 عمل کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں فلما تبینت، اتنا پیارا سبق، اتنا پیارا درس جب میں نے اپنے کانوں میں یہ سنا، میں نے کوشش کی کہ میں بھی دیکھوں اتنی پیاری آواز، اتنا پیارا سبق، اتنا پیارا درس، یہ دینے والا شخص کون ہے؟ فلما تبینت وجہ، جب میں نے رخ انور کو دیکھا، عرفت، میرے دل نے بے ساختہ گواہی دے دی، ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ اتنا پیارا چہرہ جو اتنا پیارا سبق دے رہا ہے یہ کوئی جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام اس وقت یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، لیکن آپ دیکھیے اتنا پیارا سبق اور درس سن کر اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے اتنے پیارے اعمال ہیں جو ہماری شریعت کا حصہ ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت میں اللہ رب العالمین نے اتنے پیارے عمل رکھے ہیں، اتنے خوبصورت اور پیارے، اور رب العالمین کو جو اتنے نادر اور خوبصورت اعمال لگتے ہیں اللہ نے ہماری قسمت میں فرمائے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 2527 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک ایسا پیارا کمرہ اور محل ہے، یرا ظاہرها من باطنها، جس کا ظاہر اس کے اندر سے کھڑے ہو کر نظر آتا ہے، اندر کھڑے ہوں باہر کا نظارہ ہوتا ہے، وباطنها من ظاہرها، اور اندر کا نظارہ باہر کھڑے ہو کر بھی ہوتا ہے۔ اتنا کرسٹل کلیئر میرے رب نے محل بنایا ہے، اتنا پیارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعدها اللہ لمن اطعم الطعام، یہ اللہ اس شخص کو دیں گے جو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اپنی گفتگو میں نرمی رکھتا ہے، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، کثرت سے روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ النِّيَامِ، رات کو اٹھ کر اپنے رب کی اس وقت عبادت کرتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ایسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اللہ اس کے نصیب میں یہ محل عطا فرما دیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے مالک نے، میرے خالق نے، رب العالمین نے جنت کا مستحق ان لوگوں کو بنایا ہے۔ قرآن میں نام لے کر کہا ہے کہ یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ قرآن کو سنیے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما
إنهم كانوا قبل ذلك من المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. یہ مومن، یہ متقین، ان کو باغات اور چشموں کی نعمت کس بنا پہ ملے گی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کو بیدار ہوتے تھے، سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے مانگ کر استغفار کرتے تھے، گناہوں کی معافی مانگتے تھے. میرا خالق و مالک کہتا ہے میں نے ان کی قسمت میں جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ رات کا قیام ہمارے لیے اتنی سعادت اور خوش بختی کا باعث بنے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. ان کو عباد الرحمن کہا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کے نیک لوگ وہ ہیں زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جہلا سے اپنی سلامتی چاہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم، راتیں گزارتے ہیں تو راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رب کو مناتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے. جب ایسے ہی راتیں گزرتی ہیں میرا مالک ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں اسی ایمان والوں کی شہادت دیتے ہوئے کہا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح حمد بیان کرتے ہیں. تکبر نہیں. عبادت میں میرا مالک عبادت کے ساتھ عاجزی اور انکساری بھی عطا فرماتا ہے. حضرات دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عبادت گزار آدمی، سجدے کرنے والا، قیام کرنے والا، رب کے سامنے کھڑا ہونے والا، راتیں جاگنے والا، ایک طرف وہ شخص اور دوسری طرف میرے بھائیوں وہ شخص جو قیام نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی امید اور رحمت کی امید نہیں رکھتا، دونوں کا تذکرہ کیا ہے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ شخص جو فرما بردار ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ کی آخرت سے، آخرت کے انجام سے ڈرتا ہے. مالک اس کو کہتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ جاننے والا ہے، یہ رب کی رحمت کی امید رکھنے والا ہے. اسی کو رب نے عقل مند ذی شعور آدمی بھی کہا ہے. حضرات، یہ رات کا قیام ایسا قیام ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 3549 نمبر حدیث ہے.
آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں مسلمانوں مومنوں رات کا قیام کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے 4 وجوہات بتائیں۔ فرمایا انہ دأب الصالحین قبلکم، یہ رات کا قیام یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت ہوا کرتا تھا، اس لیے رات کا قیام کرو۔ آج ہم جتنے نیک لوگوں کا نام لیتے ہیں، پارسا لوگوں کا نام لیتے ہیں، میرے بھائیوں ان کی خاصیت خصوصیت یہ تھی، اللہ نے ان کا تذکرہ ان کا نام ہمارے دلوں میں ڈالا، ہم ممبر رسول پہ لیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ رات کا قیام کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو نیک لوگوں میں شامل کیا، اور آج ہم ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، رات کا قیام کیا کرو۔ یہ رات کا قیام آپ کے لیے گناہوں سے رکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بندہ رات کا قیام کرے، دن کو گناہ کرتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا میں نے رات کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کس منہ سے کھڑا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تیسری وجہ وَمُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوبِ، رات کا قیام آپ کے لیے گناہوں کی کفارے کا باعث بنتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات آپ نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کا قیام تمہارے رب کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ تم رات کا قیام کرتے جاؤ گے، رات کو تہجد پڑھتے جاؤ گے، قیام اللیل کرتے جاؤ گے، جتنا قیام اللیل کرو گے اپنے رب کے اتنا ہی قریب ہوتے جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے صالحین میں شمار کر لے گا۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، آ کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، جتنی دیر زندہ رہنا ہے رہ لو، آخر دنیا سے چلے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، دنیا میں جو چیز پسند ہے محبت کر لو، آخر اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور فرمایا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو عمل ہوتا ہے کر لو، اِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، اس عمل کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور فرمایا وَعْلَمْ، اے نبی جان لیجئے أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، مومن عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، اپنا منقبت اور عظمت منوانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، ایک ہی طریقہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وہ رات کا قیام شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت دنیا اور آخرت میں دوبالا کر دیں گے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اگر وہ مزید عزت چاہتا ہے اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے پرہیز کرے، باتوں میں کم مشغول ہو، جتنا لوگوں سے پرہیز کر کے اللہ کی طرف لو لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رات کا قیام میرے بھائی اتنا اعلیٰ اور اتنا عظمت والا اور اتنا منقبت والا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پایا، ہم آپ کو اگر قیام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تو رات جب بھی دیکھتا ہوتا آپ اتنا قیام کرتے تھے، آپ اکثر قیام ہی قیام کرتے ملتے تھے، اتنا رات کو قیام کرتے تھے۔ اگر ہم آپ کو قیام کے بغیر دیکھنا چاہتے تو آپ چھوڑتے بھی تھے، ساری رات نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ اپنے جسم کو ریسٹ بھی دیتے تھے، آپ جسم کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں یہ کر کے یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں رمضان کی بابرکت اور رحمتوں بھری ساعات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قیام کیجئے، جماعت کے ساتھ کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں آپ نے جو بات فرمائی، جو عمل کر کے دکھایا، دونوں باتیں دونوں لحاظ سے آپ نے سن لی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 990 نمبر، فرماتی ہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں،
جب بھی تہجد پڑھنی ہے 2 رکعتیں کر کے شروع کرو۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جب صبح کا ڈر ہو آپ 1 رکعت پڑھ کے اس کو طاق کر دیں، اور یہ ساری نماز کو طاق عدد میں اور نمبرز میں بدل دے گی، کیونکہ رات کی آخری نماز وتر ہوا کرتی ہے۔ اور عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 1147 نمبر حدیث ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ نہیں کرتے تھے رمضان میں اور غیر رمضان میں۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر پابندی رہی ہے رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے آخری حصہ میں تھے، آپ کا جسم بوجھل ہو گیا، آپ نے 9 رکعتیں کر دیں، پھر 7 رکعتیں کر دیں، لیکن آپ کا جو معمول رہا ہے اس حدیث کے مطابق وہ 11 رکعتیں رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رات عبادت کرنے کی عادت ڈالیے، اللہ کے ہاں بھی عزت ملے گی، اللہ کے ہاں منقبت ملے گی، مقام ملے گا، درجات کی بلندی ہوگی، یہ سارا کچھ میرے بھائیوں ملے گا، نیک لوگوں کی صفت میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا افضل الصیام الی اللہ صیام داود، بہترین روزے نفلی روزوں میں حضرت داود کے روزے ہوتے تھے۔ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا بہترین قیام بھی حضرت داود علیہ السلام کا قیام تھا۔ کانا ینام نصف اللیل، آپ آدھی رات سوتے تھے، اور پھر وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور جو چھٹا حصہ باقی رہ جاتا آپ اس میں بھی سوتے تھے۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس رات کے آخری وقت کے بارے میں فرمایا۔ عمر بن عبسہ بیان کرتے ہیں، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، رب العالمین اور بندہ سب سے زیادہ جب قربت میں ہوتے ہیں وہ رات کا یہ آخری پہر ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ فکن، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں تو رات کو اس وقت جاگنے کا بھی اہتمام کرو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا تیسرا 1/3 باقی رہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے مانگے اور مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت بھرے لمحات آ رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں تمام لوگوں کو ان ساعات میں، ان رحمت بھری گھڑیوں میں اللہ کریم یہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔